ایک ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، اس کی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی. اس کے بعد ان کی ترجیحات وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. ان کی ترجیحات ووٹر ہیں، اور ووٹر کو نوازنا، کرپشن کرنا، خود بھی کرنا، دوسروں سے بھی فری ہینڈ موقع دینا، مل جل کے کھانے والی ان کی اسٹوری ہے. تو ان کی ترجیحات میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، تعلیمی ادارے فلاں نہیں ہو سکتے اور نہ ہیں. اب یہ کام ہمیں اپنے طور پہ خود کر لینا چاہیے. اپنی مدد آپ کی طرف. ٹھیک. اب ہم کیا ایک یونیورسٹی ایسی بنانا چاہتے ہیں جس کا مقصد لوگوں کو با علم کرنا، ان کی ایجوکیشن میں ان کو معاونت کرنا. اس میں پیسے کمانا مقصد نہیں ہوگا. اس میں جو امید رکھتا ہوں کہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پہ ہم یہ چیزیں بنائیں گے یونیورسٹی، کہ جس میں ہمارا مقصد کمانا نہیں ہوگا. ہم اس میں شاید سبسڈی دے رہے ہوں گے. اس میں بنیادی طور پہ 5 شعبے ہم نے ڈیزائن کیے ہیں. سب سے پہلا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ طاقت ہے جس سے چھوٹا سا ملک یہ اسرائیل یا امریکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، پوری دنیا کو قابو کرتا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طاقت سے. دوسرا ہے انجینئرنگ. انجینئرنگ میں ہماری جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا جتنی بھی انڈسٹری ہے، تمام مشینریاں لوگ باہر سے منگاتے ہیں، کوریا سے، جاپان سے، جرمنی سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے. ہم اس معیار کی انجینئرنگ اپنے ملک میں بنائیں گے اور انشاءاللہ بنا کے دکھائیں گے. اور مجھے اپنے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے جس طرح یہ مجھے چلتے پھرتے انسان نظر آ رہے ہیں نا، مجھے اس طرح ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ کام ہو جانا ہے انشاءاللہ اللہ کے لطف و کرم سے. انجینئرنگ کے بعد تیسرا شعبہ ہے آئی ٹی، کمپیوٹر سائنسز. وہ بھی آج کے دور کی، جیسے رسول اللہ پاک نے فرمایا، یہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت آنے والے کل کے لیے کرو، کیونکہ وہ آنے والے کل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو نیکسٹ دور یا موجودہ دور وہ یہی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے بیماریاں. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. بیماریاں آج کل ہر دوسرا شخص بیمار ہو گیا ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کیمیکلز. جو ہم کھاتے ہیں وہ کیمیکلز ہے. کوکنگ آئل کیمیکل ہے، ڈالڈا گھی کیمیکل ہے، برائلر مرغی کیمیکل ہے، 7 اپ، پیپسی، کوک یہ کیمیکل ہے، ڈبے والے جوس کیمیکل ہیں، وائٹنر والی چائے کیمیکل ہے. آپ چلتے جائیں، گنتے جائیں، ہر شے میں کیمیکل انوالو ہو گیا ہوا ہے. اب وہ کیمیکل کھا کے بندے ہوتے ہیں بیمار، اور بیمار ہونے کے بعد ان کے پاس پھر وہ کیمیکل کھا کے ایلوپیتھی میں وہ بیمار ہی رہتے ہیں مرتے دم تک. اور ساری یعنی ایک دفعہ جو بیمار ہو گیا اب وہ مرتے دم تک بیمار ہی رہے گا، وہ صحت یاب نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں پلٹنا پڑے گا نیچر کی طرف. وہ ہے طب، ہربل میڈیسن کے ذریعے لوگوں کا علاج، اور لوگوں کو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ کھانے میں نیچرل فوڈ کو یوز کریں. سرسوں کا تیل ہے، 500-550 روپے کا لیٹر ملتا ہے. نیچرل چیز ہے، قدرتی چیز ہے، پنجاب کی زمین کی پیداوار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے لیے خلق کیا. دیسی گھی ہے، اس میں کھانے کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، دیسی مرغ کھائیں، سبزیاں کھائیں، دالیں کھائیں، پھل کھائیں، مطلب نیچرل چیزوں پہ رہیں تو انسان بیمار نہیں ہوتا. اور اگر ہو بھی جائے تو ہربل میڈیسن سے بہت جلدی ریپیئر ہو جاتا ہے، ریکور ہو جاتا ہے. تو ہمارا چوتھا شعبہ جو ہے نا وہ طب ہے. اور 5واں شعبہ ان چاروں شعبوں کے اوپر ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، عمل صالح اکٹھے کرنے کے لیے. اب اللہ کے جو احکامات، جو اللہ کا جو حکم، جو اللہ کے جو چاہت ہے وہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کے تمام احکامات بذریعہ قرآن پاک ہم تک پہنچے ہیں. اب قرآن پاک کو ہم عربی سے پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ میں کیا کیا رہا ہے، ہمیں کیا آرڈر ہو رہا ہے. تو 5واں جو شعبہ ہے وہ ہے قرآن فہمی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی، جو سائنٹسٹ بنے، جو انجینئرنگ میں آئے، جو طب پڑھے، جو آئی ٹی پڑھے، وہ ساتھ میں قرآن فہمی بھی کرے، قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھے، تو تاکہ وہ ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان بن جائے، تاکہ اس کو پتہ ہو. اور میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ قرآن پاک جو اللہ نے کہا نا ہدی للمتقین، قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے. تو میں نے آزما لیا ہے اور ہزاروں جگہ پہ آزما لیا کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور ہدایت اس کو قبول، اس کا دماغ، اس کی عقل
اس کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو یہ 5 شعبے بنیادی طور پہ ہونے گے کہ جس میں ایک ہم ایسے انسانوں کو تیار کر رہے ہوں گے جو معاشرے میں انقلاب لے آئیں گے، اور جو ہم چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔